الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و شعراء اعظام و حفاظ کرام اور یہاں پر بیٹھے ہمارے نوجوان دوست اور بزرگ حضرات اور دیگر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بڑے ہی بابرکت والی رات ہے جس میں آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ جلسے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اس رات میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ رات کیا ہے اور ہم اس رات میں کیوں جاگتے ہیں، دو سوال۔ اور تیسرا سوال کہ ہم اس رات کو کیسے جاگیں، تین سوال۔ یہ رات کیا ہے، اس رات کو کیوں جاگتے ہیں اور اس رات کو کیسے جاگیں، تین سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہو اور وہ اس بات کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے تو میں اپنی کم علمی اور ناقص العلمی کی بنا پر کما ہم کہوں تو سمجھا نہیں پاؤں گا، لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے اور اس رات کو ہم کیسے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ میری باتوں کو سننا، اس لیے کہہ رہا ہوں غور و فکر کے ساتھ سننا کہ میں مقرر نہیں اور نہ ہی بھیانک کرسی توڑ تقریر کر پاتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں مکتب فقہ کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور طالب علم آپ کو اپنی بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کرے گا، بات چیت اور گفتگو کے بھاشے میں سمجھائے گا، تو بسا اوقات کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ چیخ کر کے تقریر ہو، چلا کر کے تقریر ہو، گرجدار تقریر ہو تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن میں معذرت اور معافی طلب کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت مجھے عطا نہیں فرمایا اور دعا کرتا ہوں کہ عطا ہو جائے۔ اچھی بات ہے، تھوڑا سا اندر اور فیلنگ آنی چاہیے، لیکن بات وہی پیش کروں گا جو آپ کے مطلب کی ہوگی، جو آپ کے ضرورت کی ہوگی۔ سب سے پہلے تو پہلا سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ رات جو ہے جو ہم مناتے ہیں، یہ رات کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ آج کل آپ واٹس ایپ، یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے تو یہ ویڈیو غیر مقلد وہابی دیوبندی حضرات کی طرف سے آپ کو گھومتی ملیں گی کہ یہ رات بدعت والی رات ہے، یہ سنی حضرات اس رات کو جو کرتے ہیں وہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اس کا جواب نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے لیے قرآن کی دلیل پیش کرتا ہوں، اس لیے قرآن کی دلیل پیش کروں گا کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کوئی چیز بڑی پیدا کی جاتی ہے، چاہے وہ جو مشین ہو، مثال کے طور پر اگر آپ کار خریدتے ہیں تو کار کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ڈائری ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا انجن یہاں یہ ہے، اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے، اس کے چلانے کا انداز یہ ہے، اتنے پر سروسنگ ہوگی، اتنے پر اس کا یہ بدلایا جائے گا۔ غرض کی اگر کوئی بھی چیزیں آپ خریدیں اس کے ساتھ آج کتاب آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کا جو مائنڈ ہے، انسان کا جو دماغ ہے، اس دماغ میں کتنے تار ہیں، اس دماغ میں کتنے کنیکشن ہیں، کیا اس کے لیے اللہ کوئی کتاب نازل نہ فرمائے گا؟ اس کے لیے بھی اللہ نے کتاب نازل فرمایا اور اس کتاب کا نام کلام مجید رکھا کہ بندے پیدا میں نے تمہاری مشین کو تو کیا ہے، لیکن اس کے چلانے کا ماسٹر مائنڈ کتاب دے رہا ہوں، اور اس کتاب کو پڑھیے اور اس کتاب کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنواریے، اس کتاب کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بنائیے، اس کتاب کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اچھے طریقے پر ڈھالیے۔ اسی لیے قرآن کی دلیل میں سب سے پہلے پیش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی آیت 12 نمبر 25 میں، اور آیت نمبر غالباً مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں آیت پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حامیم، کیا؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور اس کے آگے ایک آیت چھوڑ کر آگے فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے حامیم، حامیم جو ہے بہت غور سے سنیے، جہاں جہاں ایسے حروف آئے ہیں جیسے حامیم، یاسین، طٰہٰ، یہ الفاظ ایسے ہیں جن کا کوئی ٹرانسلیٹ آج تک کر نہیں سکا۔ سب سے پہلے اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کرے گا، جتنے بھی مفسرین آئے اس کو حروف مقطعات سے کہا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان جیسے الفاظ کا معنی اللہ نے پوشیدہ رکھا، یعنی کسی کو بتایا۔ یاسین کا معنی کسی سے پوچھے نہیں پتا، حامیم کا معنی پوچھے نہیں پتا، الف لام میم کا معنی پوچھے نہیں پتا۔ ہاں اس کو چھپایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن خاص بندوں کو بتایا گیا۔ مثال کے طور پر حضور کو ان کا علم ہے، ان کے بتانے سے تمام کچھ صحابہ کرام ہیں ان کو بھی اس کا علم ہے، ان کے بتانے سے تابعین میں سیدنا غوث الاعظم کو اس کا علم ہے، دیگر بہت سارے جن کا تعلق قرب خداوندی سے ہوتا ہے ان کو اس کا علم ہے۔ تو انہی بزرگوں میں سے ایک شخص نے بتایا کہ حامیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے۔ ہاں سے اللہ، جیسے باپ کا بیٹے پر حق ہوتا ہے نا، ماں کا بیٹے پر حق ہوتا ہے، تو اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، تو اللہ کا حق جو اپنے بندوں پر ہے اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اور میم سے مراد محبت، اس محبت کی قسم جو میرا تم سے یعنی بندوں سے ہے۔ جب جس پر حق ہوتا ہے اسی سے محبت ہوتی ہے، اگر کسی کا کسی پر حق نہیں ہے اس سے اس کی محبت نہیں ہے۔ محبت اور حق یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو جدا نہیں ہوتی، جس کا جس پر جتنا حق ہوگا اس کا اس سے اتنی محبت ہوگی۔ اب اللہ فرماتا ہے اس حق کی قسم جو میرا بندوں پر ہے، اور آگے فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ایک مبارک رات، اور اس رات میں ہر چیزوں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب بعض مفسرین نے کہا لیلۃ مبارکۃ سے مراد حضور کی ذات، یعنی قرآن کو رات میں نہیں نازل کیا، قرآن کو حضور کی ذات میں نازل کیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ جو اللہ نے کہا تو حضور کو رات کیوں کہا؟ اس کی بھی وجہ سے حضور رات ہے، ہاں واقعی میں رات ہے۔ کیسے رات ہے؟ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چراغ، اور اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور آپ کا جو نور ہے وہ اس کی کرنیں اور اس کی عظمت اتنی ہے کہ اس کو ظاہری طور پر دنیا میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضور کے نور کو ظاہری طور پر دنیا میں ظاہر کر دیتا تو پوری دنیا بھسم ہو جاتی، پوری دنیا بھسم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو جسم کے پردے میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ بہت جسم کے پردے میں رکھا،
اور بحیثیت انسانی شکل کا پردہ لگایا. رات کی کوئی رات نہیں ہوتی, رات حقیقت میں کوئی چیز ہے نہیں. سورج اگر ادھر آ گیا تو رات, سورج اگر ادھر آ گیا تو دن. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو, اپنے محبوب کے نور کو ایک پردے میں رکھا, اور پردے میں جب آیا تو نور آپ کے جسم اطہر سے چھپ گیا. اور اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو مبارک رات میں ہوا. بات سمجھ گئے؟ ایک مفسر کہتے ہیں کہ مبارک رات سے مراد شب قدر. کیا ہے؟ شب قدر. اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد 15ویں شعبان المعظم. اب ثبوت مل گیا. اور یہ قرآن پاک کی ثبوت کہ 15ویں شعبان 25ویں پارے سے ثابت ہے. اب حدیث کا مطالعہ کہ کیا اس سے مراد یہی ہے؟ سوال ہو, قرآن پاک میں لکھا تو نہیں کہ 15 تاریخ. اگر کوئی بڑھ کر آپ سے سوال کرے اس کا جواب دیجیے کہ حدیث پاک کا مطالعہ کریں. ہمارے نبی کے بہت چہیتے صحابی حضرت ابو بکر صدیق سارے لوگ جانتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان سے روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بستر پر تشریف فرما تھے. اچانک ایسا ہوا کہ آپ بستر سے اٹھ کر کے باہر چلے گئے, اور جب باہر تشریف لے گئے تو میں نے اپنے بستر کو ٹٹولا, دیکھا کہ حضور بستر پر موجود نہیں. آپ اٹھتی ہیں اور آپ کو خوف طاری ہوتا ہے کہ حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بستر سے اٹھ کر کے دوسری ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے. آپ اپنے حجرے سے باہر آتی ہیں اور دوسری ازواج کے دروازوں کو دستک دیتی ہیں. حضور ہیں؟ انہوں نے جواب دیا حضور یہاں نہیں آئے. تیسرے پر پہنچتی ہیں, حضور ہیں؟ انہوں نے جواب دیا حضور یہاں نہیں آئے. چوتھے پر غرض کی تمام ازواج مطہرات نے جواب دے دیا. آپ آگے بڑھتی ہیں تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما. کہاں؟ جنت البقیع. ثبوت بیان کر رہا ہوں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے. جنت البقیع میں جب آپ تشریف فرما ہے آپ پیچھے جھولے تھے, اور جب پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آہٹ سے جان جاتے ہیں کہ عائشہ آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے, کیا کرنے آئی ہے؟ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا یا اللہ تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تو آپ فرماتی ہیں حضور ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے بس یوں ہی سوچا کہ آپ یہاں کیوں غمگین ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ سنو, یہ 15 تاریخ کی شب ہے اور 15 شعبان کی شب ہے, اور یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر کر آتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے, اور پھر وہی سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کام تقسیم کرتا ہے. یعنی ان کو یہ کام دیتا ہے, کسی کو کوئی کام دیتا ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے, اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں لوگوں کے مرنے والوں کے نام لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی رات میں کس کو کتنا روزی دینا ہے وہ روزی لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی رات میں کون کب پیدا ہوگا اسے بھی لکھتا ہے, کون کب غمزدہ ہوگا اسے بھی لکھتا ہے, کون کب خوشی میں آئے گا اسے بھی لکھتا ہے. سوال آپ کے ذہن میں ترنت کھڑا ہوگا کہ جب اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھتا ہے تو لوح محفوظ میں پہلے سے کیا لکھا ہے؟ سوال آیا کہ نہیں پہنچ گیا نا. میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اور کیوں نزول فرماتا ہے؟ اس لیے نزول فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا حامی اس حق کی قسم
جس کا بندوں پر ہے تو جس کا حق ہوتا ہے وہ ایک رات میں اس کے پاس آ جائے تو پھر حق کا مطلب کیا رہے گا؟ اسی بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں میں تمام چیزوں کو تقسیم کرتا ہوں. مثال اور بلا تفصیل میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. وہ ایک مثال میں سمجھانے کے لیے دوں گا, آپ کے ذہن میں پورے طور پر بیٹھ جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ فرماتا ہے کہ میں اسی رات میں لوگوں کے مرنے والوں کی لسٹ فرشتوں کو دیتا. سوال یہ ہے پھر لوح محفوظ میں کیا لکھا؟ لوح محفوظ ایک تختی کا نام, وہاں پر ساری باتیں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. پھر اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر پوری دنیا میں پارلیمنٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ جو مین پارلیمنٹ ہوتا ہے, مثال سمجھانے کے لیے جیسے آپ کا پارلیمنٹ دلی میں ایک سال میں ایک ڈیٹ فکس کی جاتی ہے اور اس ڈیٹ میں تمام اسٹیٹوں کے سی ایم پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس ایک تاریخ میں جو وہاں کا پی ایم ہوتا ہے وہ پی ایم بجٹ تقسیم کرتا ہے. کیا تقسیم کرتا ہے؟ بجٹ تقسیم کرتا ہے کہ مدھیہ پردیش شاسن کو ایک سال کے لیے اتنا روپیہ دینا ہے, یو پی کو ایک سال کے لیے اتنا روپیہ دینا ہے, اور سارے لوگوں کا بجٹ تقسیم کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ تو دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرز پر چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ادھر سے نہیں لیا, اللہ سے دنیا والے لیتے ہیں اور قیامت تک لیتے رہیں گے. اسی لیے میں نے کہا بلا تقسیم. ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں ساری باتیں پہلے سے لکھ دی ہیں, لیکن اس رات میں جب وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو اسی رات میں وہ تقسیم کرتا ہے لوگوں کے بجٹ, یعنی فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور فرشتے آتے ہیں, مرنے جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں, ان کو ایک فائل دیتا ہے, وہی لوح محفوظ سے اخذ کر کے دیتا ہے کہ ایک سال میں جتنے مرنے والے ہیں لوح محفوظ سے وہ فائل نکل کر کے فرشتوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے. ایک سال میں جس کو کتنا روزی دینا ہے اسی روزی کو ایک دوسرے فرشتوں کے دست مبارک میں دی جاتی ہے. اسی طریقے سے جتنے فرشتے ہوتے ہیں اور جو کام ہوتا ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بجٹ کے طور پر تقسیم فرماتا ہے. یہ اللہ کا حق ہے تقسیم فرمانا. اب اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو یہ وہ رات ہے جس رات میں بجٹ تقسیم کرتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیں, جب بجٹ تقسیم ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں جو شخص کھڑا ہو کر بول دے کہ اس سال مجھے بجٹ زیادہ چاہیے یا اس سال مجھے زیادہ ضرورت ہے تو اس کی بات مانی بھی جاتی ہے, بس اوقات نہیں بھی مانی جاتی ہے. لیکن اللہ کا چونکہ آپ سے محبت اتنا ہے, اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اسی رات میں بجٹ تقسیم ہوتا ہے تو اے میرے بندو آؤ اور اس رات میں شب بیداری کرو, آؤ اور اس رات میں جا کے مجھے مناؤ, میری عبادت کرو. ہو سکتا ہے کسی کے بجٹ میں موت لکھی ہو سکتا ہے کسی کے بجٹ میں مصیبت لکھی ہو سکتا ہے کسی کے بجٹ میں عذاب لکھا ہو, تو وہ شخص گڑگڑا کر کے وہ شخص رو کر کے مجھے منائے اور کہے مولا میرے بجٹ کو درست فرما دے, مولا میں تیرا بھگوڑا بندہ تیری خدمت میں حاضر ہے, تیری بارگاہ میں حاضر ہے, مولا میرے بجٹ کو اعلی دین تک پہنچا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے تو میں اسے 100 بار پکارتا ہوں. جب بندہ میرے پاس ایک قدم چل کر آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق 70 قدم بڑھ کر کے آتا ہوں. جب بندہ مجھ سے ایک بار مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. یہ اللہ کا کیا ہے؟ بندوں سے محبت ہے. اب دونوں مطلب آپ کے سمجھ میں آ گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حامیم کیوں فرمایا. ہاں سے مراد اللہ کا حق ہے جو آپ پر ہے, یعنی وہ اللہ تشریف فرما ہوتا ہے آسمان دنیا پر. اور پھر جو محبت ہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بجٹ میں آپ کی ترقی ہوتی ہے, آپ کے اعمال میں ترقی ہوتی ہے, آپ کے مال میں ترقی ہوتی ہے, آپ کی درستگی میں ترقی
بھی ہوتی ہے اور پھر اس کا آپ فائدہ بھی حاصل۔ بات سمجھ میں آئی کہ یہ رات کیوں ہے؟ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ رات کیوں ہے۔ اب تیسرا ثبوت کے لیے تو میرے پاس بہت ہی زیادہ فائل ہے کہ یہ کس کتاب سے ثابت ہے۔ وہ ساری کتابوں کی فائل ان کے سامنے ثابت کیا جائے بہتر ہے جو منکر ہے۔ آپ لوگ منکر نہیں، اس لیے میں اپنے اس فائل کو نہیں نکالتا۔ جو منکر ہو اس کو لائیے گا اور اس کے سامنے ایک کتاب نہیں، ایک حدیث نہیں، بلکہ اور ایک صحابی نہیں، بلکہ کم سے کم 34 صحابی کے نام میرے پاس ہے جنہوں نے 15ویں شب کو منایا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور اس کے لیے اس کی رضامندی کے لیے انہوں نے استغفار کیا، انہوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے۔ یہ اس لیے میں اس فائل کا بیان نہیں کروں گا۔ تیسرا جو سوال ہے کہ ہم اس رات میں کریں، اس رات میں کرنا یہ ہے کہ میں شروع سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس رات میں عبادت کیسے کریں؟ عبادت ایسے کریں کہ کوئی بھی انسان عبادت کرتا ہے تو سب سے پہلے پاک ہوتا ہے کہ آپ پاک کیسے؟ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ بندہ پاک کیسے ہوگا کہ جب وہ وضو کرنے کا ارادہ کرے، بہت غور سے جب وہ وضو کرنے کا ارادہ کرے تو وضو اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے وہ نیت کرے۔ یہ وضو آپ نے سنا نہیں ہوگا کبھی۔ سب سے پہلے وہ نیت کرے اور نیت کرنے کے بعد وہ جب تو وہ اللہ سے کہے کہ مولا میں پانی کے ذریعے سے اپنے اس ہاتھ کو دھو رہا ہوں، تیری بارگاہ میں گزارش ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تو میرے ہاتھ کے گناہوں کو مٹا۔ یہ وضو کرنا شروع کرنا اور جب جو بھی مجھ سے میرے ہاتھوں سے گناہ ہوئے، جس قدر بھی گناہ ہوئے، مولا میری طاقت ہے کہ میں پانی سے دھوں، تیری طاقت ہے کہ تو جس قدر چاہے دھو دے۔ تو جو گناہ میں نے کیا ہے ہاتھوں کے ذریعے سے، کسی کو دھکا دیا، کسی کا مال چھینا، کسی کا حق مارا، ان ہاتھوں کے ذریعے سے مولا تو اس گناہ کو دھو دے۔ اس کے بعد جب یہ ہو جائے پھر وہ کلی کرے اور جب کلی کرے تو اپنے منہ کے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور عرض کرے کہ مولا میں نے پانی کے ذریعے سے تو کلی کری اور پانی کے ذریعے سے اپنے دانتوں کے گناہ کو دھو دیا، دانتوں کے میل کو نکال دیا، منہ کے بدبو کو نکال دیا، لیکن اب تیری باری ہے۔ اے مولا میں توبہ کرتا ہوں کہ جو بھی میری زبان نے غلطی کی ہے، جو بھی میری زبان نے گناہ کیا ہے، اب اس زبان کے گناہ کیا ہے؟ اس زبان کے گناہ غیبت ہے، اس زبان کے گناہ چغلی ہے، اس زبان کے گناہ گالی گلوچ ہے، اس زبان کے گناہ کسی کی برائی ہے، اس زبان کی گناہ کسی کے مذمت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ غیبت کا گناہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ چغلی کا عذاب کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کسی کی برائی کرنے کا عذاب کیا ہے۔ اگر نہیں پتا ہے تو یہ بھی سن لیں کہ زبان کے گناہ کیا ہے اور کسی کی چغلی کے گناہ کیا ہے، کسی کے غیبت کے گناہ کیا ہے، کسی کو برائی سے روکنے بھلائی سے روکنے کے گناہ کیا ہے، اس کے گناہ بتاتا ہوں۔ بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے گزر جاتا ہے، لیکن اس کو روکتا نہیں۔ آخر کیوں نہیں روکتا ہے؟ اس لیے نہیں روکتا ہے کہ ہم اگر روکیں گے تو یہ مانے گا نہیں، تو ہم روکیں گے تو یہ مانے گا نہیں۔ بہت ہی دھیرے دھیرے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اور انشاءاللہ اس رات کی مکمل باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، اور جس وقت آپ کہہ دیں گے کہ مجھے بوجھ لگ رہا ہے بند کر دیجیے، اسی وقت میں اپنی گفتگو کو بند کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غیبت کے بارے میں، غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں جہنم کا مشاہدہ کرا۔ اب سنیے جہنم کے بارے میں، آج اسٹیجوں سے اور نعتخوانیوں سے اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جنت بانٹنے والے اس بات کو سنیں، جنت بانٹنے والے جو جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہیں، وہ اللہ اگر رحیم ہے تو اس کی صفت قہار ہے،
اللہ اگر غفور ہے تو اس کی صفت جبار ہے۔ اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر اس پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ رحیم اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمت اگر بیان کی جائے تو سن لیجئے پہلے رحیم کتنا ہے۔ رحیم اتنا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور اپنی ساری داستان بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کی چیخ کو سن کر کے آپ خود رونے لگتے ہیں۔ سنیے اللہ کا رحم کتنا بڑا ہے، آپ خود رونے لگتے ہیں، اور جب روتے ہیں حضور تشریف لاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر روتے کیوں؟ تو آپ نے عرض کی حضور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی چیخیں اس طرح نکل رہی ہیں، وہ اس قدر رو رہا ہے کہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا عمر ایسی بات ہے تو اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ کس کو؟ جو رو رہا۔ اب اس شخص کو حضور کے دربار میں لایا جائے۔ جب حضور کے دربار میں آتے ہیں تو حضور اس سے براہ راست پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ نوجوان کیوں رو رہا ہے، آخر کس وجہ سے تجھے مایوسی ہے؟ وہ نوجوان کہتا حضور میں نے ایک گناہ کیا ہے اور میں نے گناہ کیا ہے اور میں اس گناہ پر شرمندہ ہو کر کے رو رہا ہوں، اور آپ سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس گناہ کی بخشش طلب کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے دانائے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ لوگوں نے کہا کتنا بڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ کے عرش اعظم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے عرش اعظم سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا جہنم اور جنت سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دنیا اور آسمان اور آخرت سب سے بڑا ہے؟ کہا ہاں سب سے بڑا ہے۔ آپ نے آخری جملہ ارشاد فرمایا اے بندے کیا اللہ سے بھی بڑا ہے تیرا گناہ؟ اس نے کہا حضور اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہو سکتی، میرا گناہ اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ سے بڑا نہیں ہے تو اللہ تو بہت بڑا غفور ہے، اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے، وہ چاہے تو تیرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اچھا ایسا کر تو اپنے گناہ کو ذکر کر دے اور میں سنوں اور اس گناہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کروں اور اللہ سے تیرے لیے مغفرت طلب کروں۔ خدا کی قسم جب اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا، اور گناہ کیا تھا؟ گناہ کیا؟ اس نے کہا کہ حضور میں کفن چور تھا، میں کفن چوری کرتا تھا، اور ایک بار میں کفن چوری کرنے کے لیے گیا اور جب میں نے ایک عورت کی قبر پر گیا اور عورت کا کفن چرایا، قبر کھودا اور کفن چرایا، اور کفن چوری کرنے کے بعد واپس اور جب واپس ہوا تو شیطان کے وسوسے نے مجھے ورگلایا اور کہا کہ اے شخص تو صرف کفن لے کر کے جا رہا ہے، تو صرف کفن لے کر کے جا رہا ہے، پلٹ اور اس کے ساتھ غلط کام۔ میں پلٹا اور اس عورت کے ساتھ میں نے غلط کام کیا، اور غلط کام جب میں کر رہا تھا اور کر چکا تو کر کے جب واپس ہوا تو وہ عورت کھڑی ہوئی اور کھڑی ہوئی اس نے کہا کہ اے بدبخت تجھے حیا نہیں آئی، ان قبر کے مردوں کے سامنے تو نے مجھے ننگا کر دیا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ بڑے غور سے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ شخص اس کا دل دہل گیا اور واپس آیا اور اسی وقت سے وہ رونے لگا اور روتے روتے حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا اے بدبخت میری جگہ سے تو چلا میرے حجرے سے چلا جا۔ آپ نے اسے دھتکار کر وہاں سے بھگا دیا۔ اب بتائیے ایسا رحیم شخص، ایسا کریم شخص جس کے کریمانہ کو اگر بیان کیا جائے، حضور سے زیادہ کریم کون ہے؟ حضور اتنے کریم ہے کہ اچھے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ارے حضور کی ذات تو ہے کہ ایک شخص آپ کے بارگاہ میں آتا ہے اور آپ پر کوئی قرضہ نہیں ہے، آپ گلے میں انگوچھا ڈالے ہوئے ہیں اور آپ کے انگوچھے پکڑ کر کے کھینچتا ہے اور آپ کے یہاں زخم ہو جاتی ہے اور کہتا ہے محمد میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اب ایسے شخص سے کوئی اس طرح مانگتا ہے تو حضور اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا اگر تو اس طرح تیرا کوئی کرتا تو تو کیا کہتا؟ تو کہتا کہ حضور میں تو اس کو مارتا، لیکن آپ کی ذات سے یہ مجھے امیدیں قوی ہے کہ آپ اپنی ذات
ہے, آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے, اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے, اور مجھے بھوک کی شدت. ایسے کریم آقا اس بندے کو بھگا دیتے ہیں اتنا بڑا جرم ہونے کی بنا پر. اب جب وہ بھگ کر کے چلا جاتا ہے اور گھر پر کمرہ بند کر لیتا ہے, اور بند کر کے وہ روتا ہے اور خوب روتا ہے, اتنا روتا ہے, اور روتے روتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عرض کرتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, اے عیسیٰ کے رب, اے موسیٰ کے رب, اے یوسف کے رب, اے ابراہیم کے رب, تیری رحمت بڑی ہے یا میرا گناہ بڑا ہے, تیری عظمت بڑی ہے یا میرا گناہ بڑا ہے. اگر میرا گناہ بڑا ہے تو تو مجھے معاف نہ کر, اگر تیری رحمت بڑی ہے تو مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور ان سے فرماتا ہے, اے جبریل میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ اور مجھ سے ایک پروانہ لے لو, اور میرے محبوب کے پاس جا کر کہنا کہ اے میرے محبوب, کیا تو نے انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ تو جب وہ جبریل امین آتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوتے ہیں, تو اللہ کے محبوب سے جبریل امین فرماتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے, اللہ فرماتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے یا آپ نے پیدا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو پھر دوسرا سوال, اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لو, کیا آپ اس دنیا کو روزی دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے, لیکن بانٹتا میں, تقسیم میں کرتا. جب یہ بات آپ نے فرما دی تو پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں, حضور اس شخص جس کو آپ نے اپنی بارگاہ سے خارج کر دیا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمانا دیا, اور رب فرماتا ہے کہ اس شخص کو محبوب آپ بخش دیجئے, کیونکہ جب تک آپ نہیں بخشیں گے اللہ تعالیٰ بخش نہیں سکتا. سبحان اللہ. اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ جاؤ اور اس کو بلا لے کر کے آؤ. اب صحابہ جاتے ہیں, اس شخص کو بلاتے ہیں, اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آتا ہے, اور آ کر کے حضور اس کو پروانے شفاعت اور پروانے مغفرت سناتے ہیں. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت تو آپ نے سمجھ لی. اب میرا کہنا یہ تھا کہ جتنی اللہ کی رحمت بڑی ہے اتنی ہی اللہ کی جباریت بھی بڑی ہے, جتنی اللہ کے رحمانیت میں وسعت ہے اتنی ہی اللہ رب العزت کے قہاریت میں وسعت ہے. اللہ قہار بھی ہے. اب قہاریت کا ایک نمونہ یوں پیش کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر تشریف لے گئے تو حضور نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل مجھے جہنم کی سیر کرو, جہنم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, اگر نہیں دکھاتے ہو تو یا تو مجھے جہنم کی تاریخ بیان کرو, جہنم کی ڈیفینیشن بیان کرو, جہنم کی وضاحت بیان کرو. حضرت جبریل امین رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے میرے سردار, جہنم کی ڈیفینیشن, جہنم کی تاریخ بہت سخت ہے, آپ نے فرمایا ذرا بیان کرو. جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ حضور جہنم کو اللہ تبارک و تعالی, جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا اس کا نچلا طبقہ, اب سنیے جہنم کو حقیقت میں آپ سمجھیے, جہنم ایک ڈبے کی نما, ایک صندوق ہے, صندوق کا نچلا طبقہ ہے وہ لوہے کا ہے, اور صندوق کے اوپر جو طبقہ ہے وہ شیشے کا ہے, اور اس کے ارد گرد تانبا ہے, اور اس کے ارد گرد تانبا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے, اس کے دروازوں کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور اس کے ایک دروازہ پہ اگر ایک گھوڑا 70,000 سال دوڑتا رہا تب اس کے دوسرے دروازے تک پہنچے گا, اور ہر دروازہ اتنا ہاٹ, اتنا گرم کہ اگر اس دروازے تھوڑی سی دنیا میں بھیج دی جائے تو پوری دنیا بھسم ہو جائے. اس میں ایسا کھولتا پانی ہے کہ اگر اس پانی کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے, بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو اس پانی کو چوستے ہی انسان مر جائے. اس میں اتنے بھیانک اژدہے ہیں, اتنے بھیانک بچھو ہیں کہ ان بچھوؤں کا ایک ڈنک اگر ایک انسان پر مار دیا جائے تو وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے کہ موم بتی پگھل جاتی ہے. اگر اس کے زنجیروں کا ایک ٹکڑا کسی پہاڑ پر ڈال
دیا جائے تو پہاڑ کی زنجیر کے ایک ٹکڑے کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جائے. حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اس جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا یعنی جبریل امین فرماتے ہیں کہ حضور اس جہنم میں 7 دروازے ہیں. پہلے دروازے کا نام یہ ہے, دوسرے دروازے کا نام یہ ہے. پہلے دروازے میں مشرک کو ڈالا جائے گا, دوسرے دروازے میں صحابی کو ڈالا جائے گا, تیسرے دروازے میں نافرمان کو ڈالا جائے گا, چوتھے دروازے میں زناخور کو ڈالا جائے گا. جب 6 دروازوں کا تذکرہ کر چکے, 7ویں دروازے کی جب باری آئی تو حضرت جبریل امین رک جاتے ہیں اور رک کر کے رونے لگتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جبریل رک کیوں گئے, 7واں دروازہ کیوں نہیں بیان کر رہے ہو, کیا بات ہے؟ جبریل امین عرض کرتے حضور 7واں دروازہ بیان کرنے میں حیا اس لیے آتی ہے, دل اس لیے کانپتا ہے کہ وہ دروازہ آپ کی امت کے لیے ہوگا اور اس دروازے سے آپ کی امت گزرے گی. حضور رونے لگتے ہیں اور حضور رو کر کے فرماتے ہیں جبریل بس کرو اور مجھے جہنم کے بارے میں جاننا نہیں ہے. اگر تم اسی طرح بیان کرتے رہے تو قریب ہے کہ میری موت یہیں پر ہو جائے گی. اللہ اکبر, جس سرکار جس نبی کو اللہ نے پاور دی ہے کہ جہنم سے جہنم میں ہاتھ ڈال کر کے اور دست مبارک سے جہنمیوں کو کھینچ کر باہر لائے, وہ انسان وہ شخصیت جہنم کے واقعات سن کر کے کانپ رہا ہے, تو پھر ہمارا اور آپ کا کون سہارا ہوگا؟ ہم اور آپ جو جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, وہ ٹکٹ اگر ٹکٹ یوں ہی ملتا رہتا تو غوث اعظم اس قدر آنسو نہ بہاتے. اگر ٹکٹ یوں ہی ملتا رہتا تو ہمارے امام اعظم ایسے ہی آنسو نہ بہاتے. اگر ٹکٹ ایسے ہی ملتا رہتا تو ہمارے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اس قدر عبادت نہ کرتے. ہمارے امام کون ہے؟ ہمارے امام اعظم ہے. امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور جب مسجد میں پہنچا تو امام تلاوت کر رہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین اپنے خزانے کو نکال دے گی, جب آسمان پگھلا دیا جائے گا, جب لوگ کانپ رہے ہوں گے, انسان کا مال زمین سے واپس آئے گا, تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ یہ سننا تھا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے پائے بزرگ ہیں, اتنے بڑے پائے بزرگ ہیں کہ ان کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ ذات ہے کہ اگر علم دنیا سے اٹھ کر کے اور آسمان میں جا کے چھپ جائے تو ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر آسمان سے بھی کھینچ لائے گا. وہ شخص جب اس آیت کو سنتا ہے تو وہ شخص وہیں ہو کر کے وہیں پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگتا ہے اور روتا رہتا ہے. آپ کے فالوور جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے آنسو اتنے بہ رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ پوری بھر گئی اور داڑھیوں سے زمین پر آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے. لوگوں نے عرض کی حضور کیا بات ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ نے. آپ نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. ایسا شخص کہہ رہا ہے, اللہ کی قسم دل کلیجے کو آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, مجھے پتہ نہیں ہے کل نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں اللہ جہنم کا فیصلہ فرمائے گا یا جنت کا فیصلہ فرمائے گا. ایسی ذات جس کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک رکعت میں 30 قرآن مجید ایک کلام پاک سورہ والناس تک ختم کر کے تب دم لیتے ہیں. ایسی شخصیت کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کھمبا کھڑا ہوا تھا وہ گر گیا کیا. ایسے عبادت کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالے گا کہ جنت میں ڈالے گا. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا اور ہم اور آپ کس گھمنڈ میں ہیں اور کس سوچ میں ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں پہنچا دے گا. غور کیجئے اور سوچئے اس بات پر کہ جنت کیسے ملے گی اور جہنم کیسے ملے گا. اگر جنت حاصل کرنا ہے تو ایک چیز اور ایک وظیفہ یہاں سے لے کر کے چلے جاؤ, اور وہ ایک وظیفہ ایسا وظیفہ ہے, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, وہ ایسا وظیفہ ہے کہ وہ وظیفہ اگر آپ نے اپنا لیا تو یقین مانیے کہ پھر آپ کی دنیا بدل جائے گی. آپ سوچ رہے ہوں کہ بہت دنوں سے کسی نے یہ وظیفہ نہیں بتایا, آخر یہ وظیفہ ہے کیا؟ سب نے بتایا اور آپ جانتے بھی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی غلط کام
کرنے کی کوشش کریں تو ایک بات ذہن میں ڈال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دلوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ نے اپنا لیا تو خدا کی قسم آپ زنا کے قریب بھی جائیں گے، تو اس وقت اگر کوئی بھی نہ ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، کوئی پولیس نہ ہوگا، کوئی سپاہی نہ ہوگا، لیکن آپ کی نگاہ اس رب بارگاہ میں ضرور پہنچے گی، اور اس رب کے جباریت کو، اس رب کے قہاریت کو اور اس کے بنائے ہوئے جہنم سے آپ کا دل دہل جائے گا اور آپ گناہ سے ضرور بچ جائیں گے۔ ہر انسان اپنے دل میں یہ بات ڈال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تو پھر اس انسان کی زندگی یقیناً بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہی چیز ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف جتنا رغبت کر رہا ہے اتنا گناہ چھوڑنے کی طرف رغبت نہیں کر رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی بھی بزرگ نے زیادہ رغبت دکھائی ہے تو نیکی کی طرف نہیں دکھائی ہے، وہ برائی چھوڑنے کی طرف دکھائی ہے۔ اور ہمارا بھی یہ ہے، ابھی یہ شب ہے، اس شب میں سب لوگ دوڑ رہے ہوں گے نوافل پڑھنے کے لیے، اس شب میں سب لوگ قرآن کی تلاوت کے لیے دوڑ رہے ہوں گے، لیکن کیا کسی نے غور کیا ہے کہ اس شب سے پہلے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض تھی؟ آج کی شب میں ہمارے اوپر نوافل فرض نہیں ہے، آج کی شب میں ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے نفل ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اگر ہم اللہ سے گڑگڑائیں تو اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اور قیامت تک وہ 5 نمازیں جو ہمارے اوپر فرض ہے اس کی ہم نے اہمیت کتنی جانی ہے اور اس نماز کو ہم نے کتنا ادا کیا ہے۔ خدا کی قسم آپ فرائض کی طرف اگر پورے طور پر توجہ دے دیں اور ایک چیز کی طرف کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یقیناً حضور کی شفاعت سے محروم نہیں کرے گا۔ حضور کی شفاعت سے جب آپ محروم نہیں ہوں گے تو جنت میں جانے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور نماز پڑھنا آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں، اور میں حدیث سناتا ہوں نماز کے بارے میں حضور جب حضور اوپر گئے اور تشریف فرما ہوئے اور جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو حضور جہنم کے کیاریوں سے گزر رہے تھے اور جہنم کے دروازوں سے گزر رہے تھے، تو ایک دروازہ ایسا آیا، ایک گھر ایسا آیا جس کا نام لم ہے۔ کیا نام ہے؟ لم ہے۔ حضور نے دیکھا وہاں پر ایک بچھو ہے، اور وہ بچھو اتنا بڑا ہے اس کے جو ڈنک ہیں اس ڈنک کی لمبائی ایسی ہے کہ ایک اونٹ آپ دیکھتے ہیں، اونٹ کا جو سر ہوتا ہے اس کے بدن سے ایسے اٹھا ہوا ہوتا ہے، اونٹ کے اتنا موٹا، اونٹ کے اتنا لمبا اس کا ڈنک تھا۔ حضور دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل یہ بچھو کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے محبوب دانائی غیوب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین عرض کرتے حضور یہ بچھو ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں کاہلی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازیوں کے لیے وہ بچھو ہے، نماز پڑھتے ہیں مگر وقت سے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں فجر قضا ہو گئی ہے، فجر قضا اگر ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، ظہر میں ادا کر لیں گے، ظہر قضا ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، اس کو ہم عصر میں ادا کر لیں گے۔ یہ بچھو ان کے لیے ہے، اور آپ نے سوچا کس کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پاک میں ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں نمازیوں کے لیے ویل کیوں ہے؟ یہ اس پر آپ نے غور نہیں کیا، بے نمازیوں کے لیے ویل نہیں کہا اللہ نے، نمازیوں کے لیے ویل کیا۔ میں نے بہت غور کیا تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا، یہ نمازیوں جو فرما رہا اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے بارے میں فرما رہا ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس کو بھلا کر کے پڑھتے ہیں۔ آج پڑھا کل پڑھیں گے، کل کا پرسوں پڑھیں گے، ان پر نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور رو کر کے ارشاد فرماتے ہیں جبریل آگے بڑھو، یہاں پر رکنے سے میرا دل دہل رہا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ ملتی ہے جس کا نام جب الحزن ہے۔ کیا نام ہے؟ جب الحزن ہے۔ جب الحزن، جب کا مطلب ہوتا ہے کنواں اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم کا کنواں، یعنی جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے جس کو جب الحزن
کہا جاتا ہے. حضور نے جب اس میں جھانک کر کے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک جانور دیکھا, اس کا نام اژدہا تھا. اس اژدہا کی لمبائی اتنی تھی کہ جبریل امین بیان کرتے ہیں حضور اس اژدہے کی لمبائی اتنی ہے کہ اگر ایک سال تک ایک انسان چلتا رہے, ایک انسان ایک سال تک چلتا رہے اور ایک سال میں جتنا روڈ وہ کراس کرے گا, اس روڈ کی جو لمبائی ہے اتنی لمبائی اس اژدہے کی ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی اور کیا خصوصیت ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور اس اژدہے کے منہ میں 70 منہ ہیں اور اس 70 منہ کے ہر منہ میں 70 آنکھیں ہیں اور ان ہر آنکھوں میں 70 زہر ہے. اس کے پاس 70 دانت ہیں اور ہر دانتوں میں 70 دانت ہیں اور اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کے زہر کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا والے مر جائیں. یہ سانپ اتنا خطرناک سانپ ہے کہ اگر ایک بار کسی انسان کو ڈس لے تو اس کے ڈسنے سے انسان کی ہڈیاں پگھل گلے رہ جائیں. حضور نے ارشاد فرمایا جبریل یہ سانپ کس کے لیے ہے؟ حضور حضرت جبریل عرض کرتے حضور اس کو بھی بتانے میں مجھے حیا آتی ہے, اس کو بھی بتانے میں مجھے رولائی آتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ کس لیے ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا یہ سانپ اس لیے ہے کہ یہ سانپ دنیا کے ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں, نماز بالکل ترک کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے, مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس تو شب برات ہے, میرے پاس تو لیلۃ القدر ہے, میرے پاس تو بہت ساری راتیں ہیں اور میں اس میں نوافل پڑھ کر کے اور میں اپنے لیے خوب گریہ وزاری کر لوں گا. خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے اگر بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے تو بندہ میرے حقوق کو ادا کرتا ہے اور بندہ نوافل کو ادا کرتا ہے تو بندہ میرا قرب پا جاتا ہے. اور یہ بندہ میرا قرب اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک میرے حقوق کو ادا نہ کرے. اور حقوق جب ادا ہوں گے جب ہم فرائض کی طرف توجہ دیں گے, جب ہم نماز کی طرف توجہ دیں گے, جب ہم زکات کی طرف توجہ دیں گے, جب ہم روزوں کی طرف توجہ دیں گے, جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے, جن احکامات کو پورا کرنے کا حکم ہمارے علماء دے رہے ہیں اس کو ہمیں پہلے پورا کرنا ہے, اس کے بعد ہم نوافل کی طرف چلیں گے. بلا شک میں ان نوافل کی مذمت نہیں کرتا, اللہ کی قسم یہ نوافل ایسے ہیں کہ حضور سرور کائنات جب شعبان کا روزہ رکھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ حضور ایک پورے مہینے میں کنٹینیو روزہ رکھیں گے اور مجھے خوف ہوتا تھا کہ یہ رمضان ہے یا شعبان ہے. اور جب آپ عبادت میں جاتے اور سجدے میں جاتے تو حضور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے غم ہو جاتا کہ حضور دنیا میں ہیں یا دنیا سے بوش ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے میں آپ کے قدم مبارک کو مس کرتی تو قدم مبارک میں حرکت ہوتی اور اس حرکت سے پہچان جاتی کہ حضور ابھی سجدے میں ہیں. واقعی میں اس کی فضیلتیں بہت ہیں اور یہ بہت بابرکت والی رات ہے. یہی رات تو ہے جو انسان کو کہیں تک پہنچا سکتی ہے. لیکن ہم جس چیز سے غافل ہیں وہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم فرائض سے غافل ہیں, کسی کی غیبت سے غافل ہیں, حقوق اللہ سے غافل ہیں, حقوق العباد سے غافل ہیں. حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا اور کرے گا بھی نہیں جب تک کہ بندہ اس کی معافی آپ سے اس بندے سے معافی نہ طلب کر لے. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے, اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے, اگر آپ نے کسی کا مال چھینا ہے, اگر آپ نے کسی کی مذمت کی ہے, اگر آپ نے کسی کی برائی کی ہے تو خدا کی قسم سب سے پہلے واٹس ایپ پر نہیں, کسی ای میل پر نہیں, کسی واٹس ایپ فیس بک پر نہیں, بلکہ اس کے پاس پہنچیے اور اپنی انانیت کے گردن کو جھکائیے اور جھکا کر کے پھر اس کے پاس پہنچ کر کے اور اپنے دل کے درد سے بیان کریں اور کہیں کہ اے شخص خدا کے لیے میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں, خدا کے لیے میں نے تیرا دل دکھایا تھا, تو مجھے معاف کر دے. اور یہ میں معافی صرف اس لیے مانگنے آیا ہوں کہ میں اللہ سے خوف کرتا ہوں, اللہ کے جہنم سے خوف کرتا ہوں, اللہ کے اس سخت اور غضبناکیت سے خوف کرتا ہوں, کیونکہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا اللہ میرا معاف نہیں کر سکتا ہے, تب جا کر کے اس دان کا حق آپ ادا کر سکتے ہیں. ورنہ ایسا ہوگا کہ
حضور فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو سنو، کسی کی قبر ایک جگہ تیار کی جا رہی ہوتی ہے تو کوئی شخص بازار میں ٹھٹھا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ جو قبر کھودی جا رہی ہے وہ میرے لیے کھودی جا رہی ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ جو کفن تیار کیا جا رہا ہوتا ہے وہ میرے لیے تیار کیا ہو جا رہا تھا، اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ جس کے لیے جا کر کے قبرستان میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ فلاں شخص آئے گا، وہ شخص میں ہی ہوں۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں، خاص کر جب شعبان المعظم کی 15ویں رات میں جب آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کر کے آپ سب سے پہلے اللہ اکبر جب کہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دل میں یہ تصور کریں کہ مولا میں نے تیرے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، یعنی کس سے اٹھا لیا ہے؟ مال سے میں نے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے، چغل خوری اور دوسری چوری سے میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے، برائی سے میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے، مولا میں نے دنیا کے ہر چیز سے اپنے ہاتھ تیرے لیے اٹھا لیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب نماز شروع کرو تو اللہ اکبر کانوں تک لے کر کے جاؤ، اور جب کانوں تک لے کر کے جاؤ تو پھر جب ہاتھ کو باندھو تو پھر دل میں یہ تصور کرو کہ میرے عقل میں یعنی ایک طرف ایک فرشتے ہیں، میرے دوسری طرف دوسرے فرشتے ہیں، اور ادھر والے منکر ادھر والے نکیر ہیں، اور میرے آگے دیکھ کر جہنم کی وادیاں ہیں، اور میں جس پر کھڑا ہوں، جس مسلح پر کھڑا ہوں وہ مسلح جہنم کے یعنی وہ پلسرات کی ایک گھاٹی ہے، اور یہ تصور کر کے اور میرے پیچھے شیطان کھڑا ہے، اور میرے بغل میں جو فرشتے ہیں وہ اس یاد میں ہیں کہ یہ بندہ اپنی نماز کو مکمل کرے، اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد میں اس کی روح قبض کر لوں۔ جب یہ تصور کر کے آپ نماز کی تیاری کریں گے تو خدا کی قسم جو لذت آپ کو کسی عبادت میں نہیں ملی ہے وہ اس نماز میں ضرور ملتی ہوئی نظر آئے گی، جو لذت آپ کو کسی بھی عبادت میں نہیں ملی ہے وہ لذت وہ قوت خداوندی آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یقین مانیے یہی تصور کر کے ہمارے اکابرین نے بھی نماز پڑھی ہے، غوث اعظم نے بھی یہی تصور کر کے نماز پڑھی ہے، خواجہ معین الدین چشتی نے بھی یہی نماز ادا کی ہے، امام حسین نے بھی یہی نماز ادا کی ہے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ جب شہید نماز کی حالت میں شہید ہوا ہے وہ جنت میں جائے گا تو مولا سے عرض کرے گا مولا تیرے سجدے میں جو لذت تھی اس دنیا کی لذتوں میں وہ لذت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کیوں؟ اسی لیے کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ جب رب سے قرب خداوندی ملتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے تو پھر وہ لذت دنیا کی کسی لذتوں میں مجھے نظر نہیں آتا ہے، دنیا کی کسی خواہش میں مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ آج نوجوان اس بات پر غور کریں، اس بات پر غور کریں کہ آج ہلکی سی چیزوں کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے، ہلکی سی لذت کے لیے میں نے اپنے آخرت کو برباد کر دیا، میں نے اپنے آخرت کو تہو بالا کر دیا ہے۔ وہ سوچے اگر وہ کسی شخص سے محبت بھی کرے گا، کسی غیر محرم پر وہ ہاتھ بھی ڈالے گا تو ہاتھ ڈالنے کے بعد اسے کیا ملے گا؟ نمبر ایک تو اس کو بغل گیر کرنے کے لیے آج پرفیوم یوز کرے گا کیونکہ ان میں بدبو بھی بہت ہوتی ہے۔ نمبر دو اس کے لیے نہائے گا، نہلائے گا، اس کے بدن میں خوشبو بھی بہت ہوتی ہے۔ نمبر تین یہ ہوگا کہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کو نہیں ملنے والی ہے، ایک وقت ملے گی، اس عورت کو بھی مرنا ہوگا، اس شخص کو بھی مرنا ہوگا۔ یہ تصور اگر دنیا میں لے کر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سوچ لے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد لذت یہی ختم ہو جائے گی، مگر اگر وہ اللہ پر بھروسہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے کیا دے گا پتا ہے؟ ایسی حوریں دے گا، ایسے بچے دے گا، اور ایسی حوریں دے گا کہ جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، نہ خود وہ مرے گا نہ حوریں مریں گی۔ اور قرآن مقدس کو پڑھیے تو میں نے پڑھا ہے پارہ نمبر 27 میں کہ اس کے ارد گرد نوجوان لڑکے اپنے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ لیے ہوئے گھومتے رہے گے اور کہیں گے کہ لو تمہارے لیے ہے، ایک ایک انسان پر 70 حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط فرمائے گا اور وہ ان کی خدمت کریں گے، اور ان کے لیے جنت کا ایک مقام ایسا ہوگا کہ وہ جنت کے مکان کی لمبائی نہیں ہوگی کہ اگر ایک گھوڑا دوڑایا جائے تو 70,000 سال تک دوڑتا رہے، اس کے دروازے کی لمبائی ختم نہیں ہوگی۔ اگر وہ چاہے
کہے گا کہ مجھے بھنا بھنا گوشت چاہیے تو وہ جس چیز کی خواہش کرے گا مما یشتہون کی شکل میں اسے اس چیز کا گوشت وہی پہیا ہوتا ہوا نظر آئے گا. وہ کسی بھی چیز کی خواہش کرے گا کھانے کی خواہش نہ پوری ہوگی. اس کے تمام ارمان جو دنیا میں اکارت ہو گئے دنیا میں اس نے نہ کیا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے اس نے چھوڑا ہے تو خدا کی قسم میں نہیں کہتا. ان علماء سے پوچھیں قرآن کا مطالعہ کیجئے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے جو اپنی شہوتوں کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو پھر خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اسی صورت میں اس سے بالا تر خواہشات اس کی جنت میں پوری فرماتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کی قسم آج ہمارے دل میں یہ عہد کیجئے یہ پلان کرائیے کہ ہمیں اس 60 سالہ زندگی کے لیے نہیں ہمیں اس 70 سالہ زندگی کے لیے نہیں ہمیں اس پوری جوانی کی خواہشات کو لینے کی کوشش نہیں کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور یہ بات میں دل سے بول رہا ہوں اور اس لیے بول رہا ہوں اگر میں تیکھی بول رہا ہوں تو تیکھی ہونے دیجیے. لیکن خدا کی قسم میں خود کل جب میں نے اس حدیث کو پڑھا اللہ کی قسم بتا رہا ہوں اسٹیج پہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا وہ نماز والی حدیث کو مجھ سے کبھی کبھی تساہل ہو جاتی تھی اور نماز میں میں ایک وقت دوسرے وقت تک وقت کر دیتا تھا. فجر کے وقت میں میری نیند 5:38 پر کھلی اور جب میں رضائی پڑا ہوا تھا تو خدا کی قسم میں نے یہ سوچا کہ چلو سو جاتے ہیں ظہر میں نماز پڑھ لیں گے. میری دل کی کیفیت یہ ہوئی لیکن ترنت میری نظر اس حدیث پر پڑی کہ ان بے نمازیوں کے لیے نہیں بلکہ ان نمازیوں کے لیے وہ بچھو ہوگا جو اس کو ڈسے گا. میں نے رضائی کو پھینکا اور وضو کیا اور پھر میں نے نماز فجر ادا کی. اگر یہ چیز اگر آپ کے دل میں آ گئی اور کسی بھی نہ کرتے وقت اگر آپ کے دل میں یہ سوچ لیا کہ نہیں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اگر میرا بھائی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو اگر میرا رشتہ دار ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو اگر میرا دوست ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو میں اللہ کو راضی کروں گا تو پھر اللہ آپ سے بھی راضی ہوگا اور پھر وہ چیز کرے گا کہ حضرت مالک حضرت ابراہیم بن ادہم اگر اپنے اوپر کیا ہوا لکڑیاں رکھے ہوں اور لکڑیوں کو پھینک دیں اور کہیں سونا بن جا تو پھر وہ سونا بنا ہوا نظر آئے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم اگر مچھلیوں کو حکم دے اے مچھلیوں اپنے منہ میں میرے سیو کو تلاش کر کے لاؤ تو پھر سمندر کی ساری مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں اور اپنے منہ میں سیو کو لے کر کے ابراہیم بن ادہم کے قدموں میں رکھ دیتی ہے. یہ چیز اگر آپ کو پیدا کرنا ہے اور یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو خدا کی قسم صرف ایک عمل کیجئے کوئی عمل مت کیجئے ایک عمل اپنے دل میں بسائیے خوف خدا بسائیے اللہ کا خوف بسائیے اللہ کی وحشت اور اس کا ڈر بسائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا ڈر اگر ہر مومن کے دل میں بیٹھ جائے گا تو خدا کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اس کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اللہ. تو ختم کیا جائے. نعرہ تکبیر.